بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان سیریز میں آج اگلا موضوع انشاءاللہ یہ ہوگا کہ زکوٰۃ کن چیزوں میں فرض ہے۔ ناظرین کرام، زکوٰۃ کے لیے تقریباً 5 اموال ہیں ان میں زکوٰۃ فرض ہے۔ سب سے پہلی چیز وہ سونا ہے۔ سونے کی مقدار سے متعلق تفاصیل آپ علماء سے پوچھ کر اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا مختصراً ذکر میں یہ کروں کہ اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا، جس کی مقدار آج کے جو موجودہ گرام میں تقریباً 85 گرام سونا اگر آپ کے پاس ہے تو اس کا 2.5% وہ زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ ناظرین کرام، اس میں ایک وضاحت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو زکوٰۃ اسے نکالنا ہے وہ 85 گرام کے بعد جو اس کے پاس سونا ہوگا بس اس کا 2.5% نکالنا ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ بلکہ اگر مثال کے طور پر آپ کے پاس 200 گرام سونا ہے تو پورے 200 گرام سونے کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہوگی۔ اس میں کیرٹ آج کے زمانے میں مثال کے طور پر 22 کیرٹ، 21 کیرٹ، 20 کیرٹ، اس میں گراموں میں تھوڑا سا فرق ہوتا جائے گا۔ اس کی تفصیل آپ علماء کرام سے یا انٹرنیٹ میں اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز جس میں زکوٰۃ فرض ہے وہ ہے چاندی۔ چاندی اس کی مقدار اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس کو اگر موجودہ گرام میں اگر دیکھا جائے تو 595 گرام 595 گرام اگر آپ کے پاس چاندی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور یہاں بھی زکوٰۃ چاندی وہ اصلی اور اس میں جو ملاوٹ ہے اس کے لحاظ سے گرام میں فرق ہوگا۔ خالص چاندی کا یہ حساب ہے۔ چاندی ہی کے حکم میں علماء نے کرنسی کو بھی شامل کیا ہے۔ چنانچہ کویت کے حساب سے اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی 100 دینار کی رقم تقریباً بنتی ہے، اگر اس کے بقدر آپ کے پاس رقم ہے تو پھر آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی، یا اس سے ایکویلنٹ اگر رقم آپ کے پاس آپ کے بینک بیلنس میں ہے تو پھر اور اس پر سال گزرتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح ایک تیسری چیز جس میں زکوٰۃ واجب ہے وہ زراعتی پیداوار ہے۔ اگر آپ کے پاس ایگریکلچر ہے تو اگر اس میں 5 وسق کی پیداوار ہوتی ہے، اور 5 وسق کی پیداوار احادیث میں وارد ہوا ہے کہ 653 کلو گرام اگر پیداوار ہوتی ہے، جو سوکھے اناج ہوتے ہیں جیسے گندم، چاول وغیرہ، اس پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ ناظرین کرام، زرعی پیداوار پر زکوٰۃ اس کے لیے پورے سال کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جس وقت پیداوار ہوگی اسی وقت آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اور اس کا نصاب وہ عشر ہے اور نصف عشر ہے۔ جو پیداوار وہ طبعی ذرائع سے ہوتی ہے، بارش کے پانی سے یا نہر کے پانی سے یا دوسرے آبپاشی کے ذرائع سے، تو پھر اس پر آپ کو 10واں حصہ یعنی 10 کلو میں 1 کلو اناج وہ زکوٰۃ دینی ہوگی۔ لیکن جس پیداوار میں آپ اپنے آلات کا استعمال کرتے ہیں اور فطری آبپاشی ذرائع سے آبپاشی نہیں ہوتی تو اس پر نصف عشر یعنی 20 کلو میں سے 1 کلو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اسی طرح ایک چوتھا مال اگر آپ کے پاس مویشی ہیں، مویشی کے جانور ہیں، تو اس پر بھی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہوتی ہے۔ اور تقریباً 8 قسم کے جانور ہیں جن کی تفصیلات کی میرے خیال سے آج کے زمانے میں ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اگر آپ کے پاس کسی کے پاس جس میں اونٹ ہے، اسی طرح بکری یا بکرا ہے، یا اسی طرح گائے اور بیل یا بھینس وغیرہ ہے، اس طرح کے جانور ہیں اس پر آپ کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور ہر مویشی کا الگ الگ نصاب ہے جس کی تفصیل آپ علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح میرے دوستو، ایک مال اگر آپ کے پاس کوئی خزانہ وہ مدفون تھا، وہ آپ کو ملا ہے، تو اس کے اوپر بھی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اور اس کی زکوٰۃ وہ 20واں حصہ ہے، یعنی 100 میں سے 5 حصہ آپ کو نکالنا ہوگا۔
مثال کے طور پر اگر جو ہے خزانے میں آپ کو دفینہ کوئی ملا جس کی جو ہے قیمت 100 دینار ہے تو 5 دینار اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام چیزوں کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی اور اسے اپنی عملی زندگی میں لانے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔